بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسہیل اور ابدال کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم تحقیق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قواعد میں تجوید میں تحقیق کیا ہے، اور یہ حمزہ کے 4 احکام میں سے ایک ہے۔ حذف انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تحقیق کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خوب واضح کرنا، ظاہر کرنا کسی چیز کا۔ اگر آپ نے تسہیل اور ابدال کو ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں شو ہو جائے گا، لازمی اس کو دیکھیے گا تاکہ تحقیق کا کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو جائے اور ان تینوں میں فرق واضح ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کیا ہے۔ حمزہ کو مخرج اور صفات کے ساتھ مکمل طور پر ادا کرنا، یعنی کہ اس کو اصل مخرج اور اصل صفات کے ساتھ ادا کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ اب حمزہ کا مخرج کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؟ ظاہر مخرج کا معنی ہے خارج ہونا، جہاں سے ہماری آواز نکل رہی ہے۔ تو حمزہ کا مخرج کیا ہے یہ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا۔ یہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اور حمزہ کی صفت کیا ہے، یعنی کہ وہ کس ٹائپ کا ورڈ ہے، کس طرح سے ادا ہوتا ہے، تو یہ شدت سے ادا ہوتا ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ جس طرح حمزہ زبر آ، اب ہم کو حمزہ زبر آ نہیں پڑھ سکتے تسہیل کے ساتھ یا ابدال کے ساتھ کہ اس کی آواز حمزہ زبر آ، تو اس کا مخرج بھی بدل جائے گا اور صفت بھی بدل جائے گی۔ تو ہم اس کو اصطلاحی معنی میں مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، یعنی کہ وہ جو اس کا اصل مخرج ہے، جو اس کی اصل آواز ہے، وہ نکلے بغیر تسہیل کے، بغیر ابدال کے۔ تو یہ تھی ہماری جو ہے وہ اصطلاحی معنی اور حروف حلقی میں سے ہے۔ اصطلاحی معنی اور لغوی معنی ہم نے دیکھ لیا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سافٹ ریمائنڈر کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز صدقہ جاریہ کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ جب سے فلسطین کا معاملہ شروع ہوا ہے 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ مسلسل چینل کی ریچ کم ہو رہی ہے، ویڈیوز پر ویوز نہیں آ رہے، بالکل بھی جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا چینل۔ تو مجھے آپ کی بہت زیادہ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اتنی محنت کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز بنتی ہیں، تو کائنڈلی چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں تاکہ چینل پھر سے گرو کرنا شروع ہو جائے۔ تو قاعدہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ جب 2 حمزہ قطعی ہوں، 1 یا 2 کلمے میں جمع ہوں تو تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پھر کہہ دیتی ہوں، جب 2 حمزہ قطعی 1 یا 2 کلمے میں جمع ہوں تو اسے تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب حمزہ قطعی کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں، تحقیق کے ساتھ پڑھنا دونوں کو۔ اب اس کی پہچان یہ ہے کہ جب حمزہ قطعی آئے گا تو وہ خالی نہیں ہوگا، وہ ہرگز بھی خالی نہیں ہوگا، اس پر زبر، زیر، شاد، مد، کچھ نہ کچھ علامت ضرور ہوگی۔ اور پھر یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم الف زائد کی طرح جو ہے وہ حمزۃ الوصل کی طرح کہیں پڑھ لیتے ہیں، کہیں اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ شروع میں آئے، آخر میں آئے، درمیان میں آئے، جہاں بھی آئے گا حمزہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو حمزہ قطعی کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ مثال ہے اسلمتم، اسلمتم، حمزہ زبر آ۔ اب دیکھیں دونوں جو ہیں وہ حمزہ ہمارے پاس ہیں، عین چھوٹی شکل والا بھی اور دوسرا الف والا بھی۔ اب دیکھ سکتے ہیں جو اوپر پہچان بتائی ہے وہ ہر طرح سے اس میں موجود ہے، شدت بھی اور مخرج بھی صحیح طرح سے۔ اسلمتم، یہ نہیں کہ اب ہم ایک کو مخرج پڑھ لیں گے اور دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے، دونوں کو برابر رکھیں گے، ایک طرح سے دونوں کو پڑھیں گے۔ پہلے حمزہ کو نرمی سے پڑھ لیں، دوسرے کو سختی سے، تو یہ غلط ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، کچھ بہتر ملا آپ کو سیکھنے کو، تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو جب تک سمجھ میں نہیں آتی بار بار دیکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔